بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6595 میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے بچہ دانی پر ایک فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے، وہ یہ عرض کرتا رہتا ہے، اے میرے رب ابھی یہ نطفہ ہے، اے میرے رب ابھی یہ جمع ہوا خون ہے، اے میرے رب یہ گوشت کا لترا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود فرشتہ اللہ تعالیٰ کو بچے کی مختلف شکلیں بتاتا رہتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو وہ پوچھتا ہے، اس کے متعلق کیا لکھوں، لڑکا یا لڑکی، بدبخت یا نیک بخت، روزی کیا ہوگی، عمر کتنی ہوگی۔ چنانچہ ساری تفصیلات اس وقت لکھ دی جاتی ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کی محفل لگی ہوئی تھی، دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے دیوانوں سے سوال کیا، اے صحابہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ تمام صحابہ خاموش رہے تو شیر خدا اڑتے ہیں اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا ہے، عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کون سی ہے؟ جلدی سے جواب دے دے تاکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دے سکوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچے۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورت کے لیے سب سے بہترین چیز حیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جواب کہاں سے پوچھ کے لائے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً یہ جواب فاطمہ ہی دے سکتی ہے۔ مسند احمد کی جلد نمبر 8 کے صفحہ نمبر 254 کی حدیث نمبر 22151 میں درج ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کے 3 بچے انتقال کر جائے، اللہ تعالیٰ ان بچوں پر فضل و رحمت کرتے ہوئے ان کے والدین کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم اجمعین نے عرض کی، جس کے 2 بچے فوت ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر عرض کیا کہ جس کا 1 بچہ فوت ہو، فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جس عورت کا کچا بچہ بھی فوت ہو جائے، یعنی کہ اس کا حمل ضائع ہو جائے اور بچہ مر جائے، لیکن پھر بھی وہ اس پر صبر کرے تو وہ بچہ اپنی ماں کو ناپ سے کھینچتا ہوا جنت میں لے جائے گا۔ سنن ابو داود حدیث نمبر 4784 میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غصہ شیطان کے سبب ہوتا ہے اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ پانی سے بجھائی جاتی ہے، لہذا تم میں سے جب کسی کو غصہ آئے تو وضو کر لیا کرے۔ مزید اسلامی واقعات سننے کے لیے میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے۔ جزاک اللہ۔